السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبدالباطن نعمانی مفتی شہر بنارس و امام و خطیب شاہی جامع مسجد گیانواپی آپ سے مخاطب ہوں۔ عالمی وبا کرونا وائرس اس وقت اس کی دوسری لہر ہمارے سامنے ہے اور پچھلے سال کے مقابلے میں اس کا اثر اچھا خاصا محسوس ہو رہا ہے، اور کثرت سے لوگوں کا انتقال ہونا اس کی وجہ سے عام طور سے لوگوں کے اوپر ایک دہشت اور خوف سا طاری ہو چکا ہے۔ اور تعجب کی بات ہے کہ پچھلے سال کے مقابلے میں اس مرتبہ باوجود کہ اس کا اثر زیادہ ہے، لیکن عوامی طور پر بھی بے احتیاطی اس تعلق سے برتی جا رہی ہے، اور حکومتی طور پر بھی وہ سختی نہیں ہو پا رہی ہے شاسن پرشاسن دونوں کی طرف سے، جیسی کہ پچھلی سال دیکھنے کو آئی تھی۔ حالانکہ ہائی کورٹ کی طرف سے بار بار تاکید کی جا رہی ہے، لیکن ریاستی حکومت کی طرف سے ابھی اس پر غور نہیں کیا جا رہا ہے کہ فل لاک ڈاؤن لگایا جائے۔ حکومتی طور پر بھی کچھ ان کی اپنی مجبوریاں ہیں، ارباب سلطنت کی اور حکومت کی، ان کے حساب سے اس وقت فل لاک ڈاؤن مصلحت کے خلاف ہے۔ بہرحال ان کی جو بھی مصلحت ہو، جب یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ چکی کہ بھیڑ بھاڑ اور ازدحام ایک دوسرے سے میل جول کی وجہ سے یہ مرض تیزی سے پھیلتا ہے، تو ہمیں چاہے سختی ہو نہ ہو خود سے احتیاط برتنا چاہیے، اور حفاظتی تدابیر کو بہرحال اختیار کرنا چاہیے۔ حفاظتی تدبیروں میں ایک تو یہ ہے کہ بھئی ماسک کا اہتمام کیا جائے، صابن سے ہاتھ دھوئے جائیں، سینیٹائزر کا استعمال کیا جائے، حتیٰ کہ عبادت گاہوں میں بھی دوری بنا کر عبادتیں کی جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنا کم سے کم ہو سکے تعداد مسجدوں میں یا بازاروں میں یا اور جگہوں پہ اکٹھا کی جائے۔ مسجدوں میں کتنی تعداد میں نمازیں پڑھی جائیں، یہ جو مسجد کے ذمہ داران ہیں ان کو اپنی ثوابدید سے اپنی کمیٹی کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر مشورہ کر لینا چاہیے کہ حالات کو دیکھتے ہوئے ہم کتنی تعداد میں نماز پڑھیں۔ جتنا کم سے کم ممکن ہو تعداد مسجد میں ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح ہر جگہ بھی، بازاروں میں، مسجد میں، عبادت گاہوں میں، جہاں بھی ہو تعداد اور بھیڑ بھاڑ اگر ہوگی، تعداد زیادہ ہوگی، ازدحام ہوگا تو یہ خطرناک ہے۔ تو میری تمام ہی لوگوں سے اپیل ہے کہ موجودہ صورتحال پر ذرا سنجیدگی سے غور کیا جائے، اور مساجد میں تعداد کو لے کر ذرا سنجیدگی سے غور کیا جائے۔ مساجد کے جو ذمہ داران ہیں وہ اپنی کمیٹی کے لوگوں کو بیٹھال کر مشورہ کریں، اور اپنی ثوابدید سے مطابق جتنا کم سے کم تعداد ہو سکے متعین کر کے نماز پڑھنے کا اہتمام کریں، اور وہ بھی دوری بنا کر اور ماسک وغیرہ کا استعمال کرتے ہوئے، اور اس کے علاوہ بھی بلا ضرورت بازاروں میں، مارکیٹوں میں، بھیڑ بھاڑ کی جگہوں پہ جانے سے قطعی طور پر
गुरेज किया जाए। हमें उम्मीद है कि मेरी इन गुजारिशात पर गौर किया जाएगा। उसके साथ साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआओं का एहतमाम किया जाए और सदक़ा खैरात का भी एहतमाम किया जाए। दुआ और दवा दोनों चीज़ें ज़रूरी हुआ करती हैं। तो दवा तो तदबीर के लिए होती है और दुआ तो हर मुसीबत परेशानी में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की जाए, इंशाअल्लाह अल्लाह कबूल करेगा और मुसीबतों को अल्लाह ताला से राहत हमें पहुँचाएगा। लेकिन जैसा कि हदीस में भी आया है और आम इस्लामी तालीम भी यही है कि सदक़ा की बरकत से बहुत सारी बलाएँ और मुसीबतें रफ़ा हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। तो ये बात तो बिल्कुल मशहूर है। तो लिहाजा सदक़ा खैरात का खूब कसरत से एहतमाम किया जाए, नफल सदक़े का एहतमाम किया जाए। इज्तिमाई तौर पर भी एहतमाम कर सकते हैं, इनफरादी तौर पर भी। अगर इज्तिमाई तौर पर कोई ज़िम्मेदार आदमी है, मोतबर आदमी आपके दरवाज़े पर आता है और आप जानते हैं कि हाँ नेक आदमी है, ईमानदार है और वो पैसा चंदा उतार रहा है गरीबों मिस्किनों को तक़सीम करने के लिए, तो उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जो कुछ भी हो सके 100, 50, 10, 20 जितना भी हो सके देना चाहिए, बशर्ते कि सामने वाला जो आदमी चंदा वसूल कर रहा है वो ईमानदार हो और उस पर यकीन हो कि हाँ सही मसरफ में उसको खर्च करेगा। तो इज्तिमाई इनफरादी जैसे भी मुमकिन हो सदक़े पर खूब ज़्यादा तवज्जो की जाए, दुआओं का एहतमाम किया जाए, नमाज का एहतमाम किया जाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन से रुजू करके खूब कसरत से तौबा इस्तिग़फ़ार का एहतमाम हो। इंशाअल्लाह जल्द ही अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से दरियाए रहमत जोश में आएगा और इस परेशानी और मुसीबत से हम सब लोगों को इंशाअल्लाह निजात मिलेगी। अल्लाह ताला हम सब की जान माल इज़्ज़त आबरू और ईमान सब की हिफाजत फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।